اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے 11ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ تو پہلے ایک آیت جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، ایک آیت جو ہے تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ صدرہ آپ نے فرسٹ تھمز اپ کیا تھا، اس کے بعد بنش نے، تو آپ کے بعد انشاءاللہ رب جب آپ پڑھ لیں گی تو پھر بنش پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ جی تلاوت أعوذ کیجیے۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذرون لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله أعمالكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم لوگ ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری بات پر کسی صورت اعتبار نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں تمہاری حالات سے مطلع کر چکا ہے۔ عنقریب اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اعمال دیکھیں گے، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کچھ جاننے والا ہے، سو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ جب تم لوگ ان کے پاس پلٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کے نام کی قسمیں ضرور کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، سو تم ان سے اعراض ہی کرو، کیونکہ وہ گندے لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کا کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں اس لیے کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی ہو گئے تو بے شک اللہ نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق کے حوالے سے نہایت سخت ہیں، اور وہ اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اصول نازل کیے ہیں وہ انہیں نہ سیکھیں، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بعض دیہاتی لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردش زمانے کا انتظار کرتے ہیں۔ انہی پر بری گردش زمانہ آئے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جی اور اس بعض میں دیہاتی لوگ ایسے بالخصوص بھی جو مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ وہ کن لوگوں کے ساتھ ہیں؟ بدو جو ہیں عرب کے، ان کے ساتھ، اور ان کے کفر اور نفاق میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ سخت ہیں۔ ہوا کیا کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر آئے تو اس کے اراؤنڈ جتنے دیہات تھے، جب انہوں نے اٹھتی ہوئی ایک طاقت دیکھی کہ مسلمان جو ہے وہ زور پکڑ رہے ہیں، تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد وہ اس سے پھر گئے۔ تو وہ جو چیز ہوتی ہے نا، آپ ایمان لانے کے بعد پھر جائیں تو وہ آپ کا گناہ مزید ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر تو ہے ہی، فاسق بھی ہیں، اور دونوں چیزوں میں زیادہ سخت ہے۔ جی اور بعض دیہاتی لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے خرچ کرنے کو اللہ کے قرب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگاہ رہو کہ وہ ان کے لیے قرب کا یقینی ذریعہ ہے۔ اللہ انہیں اپنی رحمت میں ضرور داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور سبقت لے جانے والے وہ لوگ جو مہاجرین اولین میں سے ہیں، نیز انصاری حضرات اور وہ لوگ جو نیکی کے کاموں میں ان کی پیروی کریں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے ارد گرد کے کچھ دیہاتی لوگ منافق بھی ہیں، نیز بعض اہل مدینہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں ضرور دوہری سزا دیں گے، پھر انہیں ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، انہوں نے ملے جلے اعمال کیے ہیں، کچھ نیک اور کچھ برے، امید ہے کہ اللہ ان پر توجہ فرمائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آپ ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کر لیجئے تاکہ آپ انہیں اس کے ذریعے پاک اور بابرکت کر دیں، اور انہیں دعا دیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔
کیا کل وہ میں نے نہیں ایک جان پوسٹ آپ سے شیئر کی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے کہ آپ اپنے مال کے اگر 10 حصے کرتے ہیں، ان 10 حصوں میں سے ایک کو نکالیں اور اس کے 4 حصے کریں تو 1/4 جو ہے وہ آپ نے صرف اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے، جو زکوٰۃ ہوتی ہے، اور آپ کے پورے مال کو صاف کر دیتا ہے۔ اس چیز کو کیونکہ زکوٰۃ کئی بار آئی ہے تو آج ہم تھوڑی سی اور اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے واٹر میلن لے کر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کا چھلکا بھی کھا لیتے ہیں، چھلکوں کو آپ اتار کے پھینک دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ واقعی وہ زیادہ تھا، اس کا جو کچرا نکلا ایکسیس اماؤنٹ جو تھی وہ زیادہ تھی۔ اسی طرح آپ پالک کو دیکھیں کہ جب آپ اس کے پتوں کو نکال دیتے ہیں اور اس کی ڈنڈیوں کو پھینک دیتے ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں دوسری کوئی بھی سبزی کو لے لیں، پھل کو لے لیں، تو اس کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ کھانے لائق نہیں ہوتا، آپ اس کو نکال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے مال میں سے زکوٰۃ ہے۔ پھر دوبارہ میں آپ کو اس چیز پر وہ کروں گی کیونکہ وہ میسج کافی ڈیٹیل تھا جو کل میں نے آپ کو بھیجا ہے، ہر چیز کی اس میں وضاحت تھی، کویشچن آنسرس بھی تھے، تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو زکوٰۃ کا خیال رکھیں، اور ابھی رمضان آ رہے ہیں اور رمضان میں ہر عبادت کا اجر کئی گنا، ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ ویسے تو بہت سارے لوگوں نے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ محرم جو اسلامی مہینہ ہے پہلا، اگر قمری ایئر اس سے کیلنڈر سے دیکھیں چاند کے حساب سے فرسٹ محرم کو نکالتے ہیں، اور کچھ لوگ فرسٹ جنوری کو نکالتے ہیں، شمسی اس سے نکالتے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ پسند کرتی ہے کہ رمضان میں نکالیں کیونکہ اجر آپ کو زیادہ ملے۔ تو آپ نے زکوٰۃ کا بالکل خیال رکھنا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور زکوٰۃ کے ساتھ صدقات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جی کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقات وصول کرتا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو، عنقریب اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، اور بہت جلد تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کو جاننے والا ہے، سو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ حکم الہی کے انتظار میں ڈھیل کا شکار ہے، چاہے تو وہ انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان پر توجہ فرمائے، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچانے، کفر کرنے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور اس شخص کا ٹھکانہ بنانے کے لیے مسجد بنائی جو اس سے پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے، یہ لوگ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو نیکی ہی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جھوٹ ہے۔ جی اے یہ آیت نبی صلی نمبر اللہ علیہ وآلہ 107 آپ وسلم، نوٹ کر لیں، 107 سورہ توبہ کی، یہ مسجد زرار کی بات ہو رہی ہے۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ آپ سب جانتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے مکے سے مدینے، تو انہوں نے جو پہلی مسجد تعمیر کی تھی وہ مسجد قباء تھی، جو کہ مدینے کے شہر سے باہر ہے اگر دیکھا جائے، مسجد قباء۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو آپ نے جو پہلی مسجد رکھی وہ کیا تھی، اس کے بعد جو مسجد رکھی وہ تھی مدینہ منورہ۔ تو اب مسجد نبوی تھی، اور اگر آپ دیکھیں اس وقت دو مسجدیں موجود تھیں، جو شہر کے اندر تھی وہ مسجد نبوی تھی، اور جو شہر کے مضافات میں تھی، باہر تھی، اس کے اراؤنڈ تھی، وہ مسجد قباء تھی، تو دو مسجدیں تھیں۔ اب کیا تھا، جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے یا تو وہ مسجد نبوی نماز پڑھنے آتے تھے یا مسجد آپ دیکھیں کہ آگے جو مسجد انہوں نے قباء بنائی تھی وہ مسجد قباء جاتے تھے، ان دونوں میں سے کسی ایک مسجد میں۔ اب جو منافقین تھے وہ یہ سوچنے لگے کہ اب ہم کیسے سازش کریں گے، کیونکہ یہاں تو مسلمان زور پکڑ رہے ہیں اور ہم نے جو اپنی ڈسکشن کرنی ہے وہ کدھر جا کے کریں۔ تو انہوں نے کہا ایسا کام کرتے ہیں کہ دین کا پردہ بھی پڑا رہے اور ہم اپنا کام بھی کرتے رہے، اپنی سازشیں بھی، اور ہم اس طرح کی عبادات سے بھی بچتے رہے جو منافقین تھے۔ تو انہوں نے ایک مسجد بنائی ان دونوں مسجدوں سے ہٹ کے، تیسری اس کا جسے اللہ تعالیٰ نے مسجد زرار کا، جو نقصان پہنچانے والی مسجد تھی مسلمانوں کو۔ اور جب وہ تعمیر کرنے لگے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے غزوہ تبوک پہ گئے تھے، اور جب انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ آ کے اس کی افتتاح کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے تب اس کی افتتاح میں شامل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات اور اس سورہ میں یہ بتایا کہ وہ مسجد جو ہے غلط ہے، وہ مسجد زرار ہے، مسلمانوں کو
تکلیف پہنچانے کے لیے، سازشیں اور غداریاں کرنے کے لیے، اور دین کے تمام کاموں کو روکنے کے لیے قائم کی جا رہی ہے، تو آپ کو یہ شیوہ ہی نہیں دیتا کہ آپ وہاں جا کے اس کی افتتاح کریں، کیونکہ کوئی بھی نیک بندہ، خاص کر اللہ کا نبی، آگے کی آیتیں آئیں گی کہ اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ ایسی مسجد پہ جا کے کھڑا ہو جہاں جو اللہ یعنی تقوی پہ نہ رکھی گئی ہو۔ تو یہاں آپ کے اور میرے لیے کیا اصول نکلتا ہے کہ ہم اپنے مال کو ایسی جگہ خرچ کریں جہاں دیکھیں تقوی کا کام ہو رہا ہو، جہاں پر اللہ کو واحد اللہ شریک مانتے ہوئے اس کی عبادات ہو رہی ہوں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بچوں تک یا لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہو۔ اگر آپ کا پیسہ ایسی کسی جگہ پر جا کے لگ رہا ہے جدھر غلط اس کا طریقہ کار ہے، تو اس چیز سے روکا گیا ہے آپ کو۔ تو پیسے دیتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور آپ کی نیتوں پر بڑا وہ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی دیتے ہوئے۔ جی آگے کیا پڑھتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پہ رکھی گئی، اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں قیام کریں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جی، تو بھلا یہاں پر ہمیں پتہ چلا وہ جس شخص بھی چیز کی بنیاد تقوی پر ہے اس پر ہمارا پیسہ خرچ کرنا ہماری لیے باعث رحمت ہے۔ دوسری بات، آج یہاں پر بڑی پیاری بات آ رہی ہے، واللہ یحب المطہرین۔ سم ٹائم ہم بچوں کی ان چیزوں سے پریشان ہیں کہ وہ اپنی ہائیجینس کا خیال نہیں رکھتے یا کلین نہیں رہتے، تو ان کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت رکھے گا، آپ اچھے سے ٹیتھ برش کریں گے، اپنے خود اچھے سے بات لے رہے ہیں، کپڑوں کو صاف رکھ رہے ہیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں نا گندے کر دیتے ہیں، اور خود یہ تو ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے آپ یہ آیت نوٹ کریں، انہیں بھی بتانی ہے، اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہر وقت ہمارا جسم، ہمارے کپڑے، ہمارا گھر صاف ستھرا ہو، کہ کبھی ہمیں عبادت کرنی ہے تو جیسے اب رمضان آ رہے تو آپ سب یہ کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں ہر چیز آرگنائز ہو، کلین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو صاف ستھرے اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ جی بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی ہو زیادہ بہتر ہے، یا وہ شخص جو اپنی عمارت کی بنیاد ایک ایسی کھائی کے کنارے پر رکھے جو گرنے والی ہو، پھر وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جن لوگوں نے وہ عمارت بنائی، ان کی وہ عمارت ان کے دلوں میں ہمیشہ کھٹکتی رہے گی، سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جان و مال کو اس غوث خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، پھر دشمن کو قتل کریں گے اور قتل کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کے ذمے توریت اور انجیل اور قرآن میں پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہوگا؟ سو تم اس معاملے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی جی، آیت نمبر توبہ کرنے 111 والے آپ نوٹ کر لیں، 111 آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ایک تجارت کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان جو مسلمان ہیں، کہ کیا کہا گیا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے ساتھ ایک تجارت کر لی ہے کہ تم مجھے اپنی جان اور مال دے دو اور جنت تمہاری ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے بھی مجاہدین ہوں گے وہ تمام کے تمام، جنت کے دروازے ابھی کھلا بھی نہیں ہے، روز حشر جب شفاعت کا دن ہوگا وہ دروازے پہ چلے جائیں گے، تو دروازے پر جو موجود وہ ہوگا فرشتہ، وہ کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم مجاہدین ہیں، دروازہ کھولو ہمیں جنت میں جانا ہے۔ وہ کہیں گے پہلے تمہارا حساب کتاب ہوگا؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پہلے جانے والے ہیں سب سے پہلے، اور ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے ہاتھوں سے تلواریں اتاری ہی نہیں، اور ہم نے پوری زندگی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اور جب وہ یہ سنیں گے تو دروازے کھول دیں گے ان کے لیے، وہ تمام مجاہدین بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور تقریباً 40 سال کا کیلولہ کریں گے۔ جب وہ کر چکیں گے تب باقی لوگوں کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں جس کی جتنی عمر تھی اس نے وہ تمام کی تمام اللہ کی راہ میں لگا دی۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے دنیا کی زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے اگر دیکھا جائے جنت ہے، تو اگر آپ نے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی جان اور مال کو لگا کے رکھا ہے اللہ کی راہ میں، تو یقین رکھیں کہ آپ کو اس کے جواب میں صرف اور صرف جنت ملنے والی ہے،
اور اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے انہی آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا وعدہ سچا اور حق ہے، اور ساتھ میں تینوں کتابوں کا ذکر کیا، توریت، انجیل اور قرآن میں اس بات کی وضاحت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ سے جو معاہدہ کر لیا ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔ جی توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، شکر کرنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ کرنے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے، اور آپ مومنین کو خوشخبری دے دیجیے۔ جی یہ اب نبی آیت جو ہے آپ نوٹ کر لیں، آیت نمبر 12 پہلے آیا التائبون، التائبون توبہ کرنے والے یا توبہ کرتے رہنے والے آپ یوں کہہ سکتے ہیں، مطلب غلطی ہوگی پھر توبہ کر لی، پھر غلطی ہوگی پھر توبہ کر لی، لیکن کیا ہے جو صحیح توبہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، آپ نے پکا ارادہ کیا کہ اب میں نے یہ چیز کو چھوڑ دینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور توبہ کر لینا ہے، لیکن کیونکہ انسان ہے پھر کبھی ہو جائے، اور زندگی میں ہم کافی ایسی چیزیں کر چکے ہوتے ہیں۔ تو آج کا آپ کا اصولی پوائنٹ یہ ہے، اس کو باقاعدہ سب نوٹ کر لیں انشاءاللہ۔ ابو دھابی میں تو آج یا تو چاند نظر آ جائے گا یا کل انشاءاللہ رمضان کا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، دن کا کوئی ایک وقت مقرر کرنا ہے جس میں صرف آپ اور آپ کا رب ہو، اللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے مجھے تو بہتر ٹائم تہجد لگتا ہے، تو آپ کے لیے جو بھی بہتر ٹائم ہو اس میں آپ بیٹھیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اور وہ اپنی غلطی اور وہ اپنا گناہ جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا، صرف آپ اور آپ کا رب جانتا ہے، بیٹھ کر اس سے توبہ کریں۔ یہ ہے قرآن کو سیکھنے کا عمل۔ اگر ہم باقی لوگوں کی طرح صرف جس طرح ایک طوطا ہے وہ اس کو کچھ یاد کرا دیں تو وہی چیز صرف پڑھتا رہتا ہے اور وہ اسی میں کمال رکھتا ہے، تو قرآن ایسے تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ٹرانسلیشن سے اور عربی متن سے بھی۔ ابھی ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے عمل میں لے کر آئیں جس کی وجہ سے اللہ نے یہ نازل کیا۔ تو آج آپ سب کا یہ کام ہے، آج موقع ملے آج، کل ملے کل، کہ صرف آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایسے بات کرنی ہے کہ آپ کا وہ گناہ جو صرف آپ کو پتہ ہے، یا آپ سے کی گئی وہ غلطیاں جو صرف آپ جانتے ہیں یا اوروں کو بھی اندازہ ہے اور آپ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں، تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھیں اور اس سے توبہ کریں۔ پھر آیا عابدون، عبادت کرنے والے۔ عبادت میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو ارکان اسلام میں سے بھی ہیں اور تمام تسبیحات۔ حامدون، حامد اگر دیکھیں ہم سے ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ ابھی ہم نے کہا کہ استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تمام تسبیحات ہر وقت آپ کے منہ پر ہوں، خاص کر استغفار۔ اور پھر کہا گیا کہ اس کے بعد کون سے لوگ آتے ہیں، ساححون اور راقعون، کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس کے آگے رکوع بھی کرتے ہیں اور سجود بھی کرتے ہیں، اور اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ روزے کا رکھنا آ جاتا ہے، تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور رکوع اور سجود ہم کس میں کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں، وہ فرض نمازیں بھی ہو سکتی ہیں جو 5 وقت کی گئی ہیں، اور نفل نمازیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ مومن کا کام ہے کہ اس نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے، حافظون لحدود اللہ، کہ وہ کیا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہو۔ جب اس کے اندر یہ تمام کوالٹی پیدا ہو جائیں گی، اب ہم دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں، دیکھیں تائبون، عابدون، حامدون، صائحون، راقعون، ساجدون، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ پھر یہ تمام کام جب آپ نے کر لیے، اب آپ کو کیا اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ ان آیتوں کو نوٹ کر لیں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے حق میں
اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں مغفرت کی دعا کریں جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہو کہ وہ اہل جہنم ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے والد کے لیے مغفرت طلب کرنا تو محض ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کر رکھا تھا۔ پھر جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بڑی ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑی آہوازاری کرنے والے بردبار تھے، اور جی، اللہ یہاں پر ایسا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے۔ چلا کہ جتنے بھی منافقین ہیں، مشرکین ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتے ہیں، ان کے لیے دعا نہیں کی جائے گی۔ نوٹ کر لیجیے آیت نمبر جو ہے 113 اور 114 کہ یہاں ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اب وہ ہمارے کتنے بھی فیوریٹ ایکٹر اور ایکٹریسز ہوں یا جاننے والے ہوں، یہاں تو رشتہ داروں کی بات آ رہی ہے، اور ریلیٹ کیا گیا حضرت ابراہیم اور ان کے والد آزر سے کہ کیونکہ وہ بت تراش بھی تھے اور بتوں کو پوجا بھی کرتے تھے، کہا کہ ان کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی، تو وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی، مطلب اللہ نے یہ واضح کر دی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے، تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ کسی بھی مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی رفیق بھی تھے اور خدا ترس بھی تھے اور بردبار بھی تھے۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم کی بات بتائی جا رہی ہے، رفیق دوست کو کہتے ہیں جو بہت پکا اچھا دوست ہو۔ خدا ترس کے دوسروں اگر آپ دیکھیں کہ یہ چیز کہ اگر ہم دوسروں کے لیے خیر چاہ رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں تو خدا ترسی ہی ہوگی، تب کریں گے آپ، اور بردبار بھی۔ تو یہ جو کوالٹیز ہیں تینوں اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ جی اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے، یہاں تک کہ ان کے سامنے وہ چیزیں واضح کر دے جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ یقیناً اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان مہاجرین و انصار پر توجہ فرمائی جو مشکل کی گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جائیں، پھر وہ ان پر متوجہ ہوا، بے شک وہ ان پر بڑی شفقت والا نہایت مہربان ہے۔ اور ان 3 لوگوں پر بھی جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان پر خود ان کے اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئی، اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، پھر اللہ جی ان پر متوجہ ہوا۔ جی، اس میں کیا ہے کہ یہ غزوہ تبوک کی بات پھر سے آ رہی ہے، کیونکہ یہ جو سورہ توبہ ہے اس میں منافقین کی بات کی گئی تھی کہ وہ جو پیچھے رہنے والے تھے، ہم ابھی پڑھ کر آئے ہیں کہ ان میں کون لوگ موجود تھے، یا تو بوڑھے لوگ تھے، ضعیف تھے، بچے تھے، معذور تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو بالکل ٹھیک تھے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ آپ ہمیں سواریاں دے دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے اسباب نہیں تھے، تو وہ روتے ہوئے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کو ان کا رونا پسند آیا۔ اب وہ لوگ تھے، ان سب کے علاوہ یہ سارے لوگوں کی تو توبہ بھی قبول کی گئی اور ان کے عذر تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو منافق تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے غزوہ تبوک میں کہ ہماری فصلیں پک گئی ہیں، ابھی کاٹنے کا وقت ہے، گرمی بہت ہے اور سفر بہت لمبا ہے، اور وہ غیر ضروری جو ہے ریزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے، اور وہ بیٹھنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اب یہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو 3 ایسے لوگ تھے جن کے اندر جو سچے اور پکے اور اچھے مسلمان تھے۔ ان میں حضرت اگر آپ دیکھیں تو صحابی میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حلالہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس میں جو سب سے ڈیٹیل اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، کعب بن مالک نے وہ واضح طور پہ بتایا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے پاس تیز دوڑنے والا گھوڑا تھا، صحت میں بہت اچھا تھا، اور مجھے یہ تھا کہ جس طرح ہم اپنی چیزوں کو تھوڑا شیڈیول کرتے ہیں کہ پہلے میں ایسے کر لوں اور میری گھوڑے کی سپیڈ ایسی اور میں بھاگ کے پہنچ جاؤں گا ان تک، تو اس طرح کا معاملہ ان تینوں صحابہ کا ہوا۔ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ابھی یہ چیزیں رہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ ہے یہ تو تھوڑا سلو چلے گا، میرا گھوڑا تیز بھاگتا ہے، میں اپنے یہ سارے کام کر لوں گا اور اگلے دن نکل جاؤں گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے میں نے نوٹ کیا کہ شیطان مجھے بہکانے لگا، اور میں ہر روز یہی سوچتا رہا
کہ میں اگلے دن نکلوں گا، لیکن جب میں اپنے اراؤنڈ دیکھتا تو مجھے جو لوگ نظر آتے ان میں وہ بوڑھے تھے یا عورتیں تھیں یا ضعیف تھے یا بچے تھے یا پھر وہ منافقین تھے جو پیچھے ہنس رہے تھے. تو میں خود ملامت کرتا اس چیز پر. لیکن ہوا کیا کہ وہ اسی وجہ سے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ سے آتے تھے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو بلایا جو نہیں آئے تھے، اور جو منافقین تھے وہ خاص کر اپنے عذر ڈفرینٹ طریقوں سے پیش کرنے لگے. لیکن حضرت کعب بن مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور داخل ہوا تو میں نے کوئی بھی غیر ضروری عذر پیش نہیں کیا، اور میں نے وہی چیز رکھی جو میں سوچ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا. لیکن ہوا کیا کہ ان جو 3 صحابہ تھے ان کے لیے یہ مقرر کیا گیا کہ ان سے سوشل بائیکاٹ اس طرح کیا جائے گا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرے گا. تو 40 دن اس طرح گزر گئے ان پر. وہ کہتے ہیں کہ باقی کے جو 2 صحابی تھے وہ تو گھروں سے نہیں نکلتے تھے، لیکن میں نکلتا تھا تو میں کسی کو سلام کرتا تو وہ مجھے جواب نہیں دیتا، سوال کرتا تو کوئی مجھے جواب نہیں ملتا. اور اس طریقے سے 40 دن گزر گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہ تھا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو وہ میری طرف مخاطب اور متوجہ ہوتے، لیکن جب میں سلام پھیر کے ان کی طرف دیکھتا تو وہ مجھ سے آنکھیں پھیر لیتے. پھر کہتے ہیں کہ جب 40 دن گزر گئے اور مجھے لگا کہ شاید کہ اب مجھ سے یہ چیز دور ہو جائے گی، کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اجازت سے مجھے یہ بات کہی کہ اب تم اپنی بیوی سے بھی دور ہو جاؤ. تو میں نے اسے بھی میکے بھیج دیا اور 50 دن گزر گئے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر میری جو ہے توبہ کو قبول کر لیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ ان کو جتنی بڑی سزا ملی تھی اتنا ہی بڑا ان کو اجر ملا کہ وہ جنت میں جانے والوں میں شامل ہوئے. ان کی توبہ کو قبول کیا گیا اور ان کی برات اس قرآن کے اندر آئی. دونوں عمل جو انہوں نے نہ جا کے غلطی کی تھی اور جب ان کی توبہ کو قبول کیا گیا وہ بھی بیان کیا گیا. اور یہاں پر حضرت کعب بن مالک یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ بات پورے ہمارے اراؤنڈ جو مضافات میں جتنے ملک اور شہر تھے ان تک بھی پہنچ گئی کہ کعب بن مالک جو ہے ان کو ایک طرح کی پنشمنٹ دی گئی ہے اور سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے. تو ہوا یہ کہ ایک بادشاہ ایک ملک کے بادشاہ نے انہیں خط لکھا کہ بھئی یہ جو تمہارا بندہ جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو، میں نے سنا ہے کہ وہ تمہاری جو ہے تم سے خفا ہے یا تمہیں اس طرح کا معاملہ کیا ہوا اس نے، تو تم ایسا کرو کہ تم ہمارے ملک آ جاؤ اور ہم تمہیں اس طرح کی بڑی وزارت دیں گے. تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ یہ ایک اور اللہ کا عذاب مجھ پر آیا اور میں نے فوراً اس خط کو جو ہے چولہے میں جھونک دیا. تو یہاں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے تو اپنے پیروں کو ڈگمگانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اللہ سے تہہ دل سے توبہ کرنی چاہیے. اس وقت ہمارے جو اراؤنڈ برے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح ان کے پاس خط آیا منافقین مشرکین کفار میں سے کہ آپ جو ہے ہماری طرف لوٹ آئیں، تو اس وقت ثابت قدم رہیں، کبھی بھی اپنی جگہ سے ہلے نہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور جیسے جیسے ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے اس میں مزید اس کی وضاحت آتی جائے گی. جی پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کر لیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کی ہم نشینی اختیار کرو۔ اہل مدینہ اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو یہ نہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے پیغمبر سے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر کی جان سے زیادہ اپنی جان کو چاہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس، تکلیف اور بھوک پہنچے گی، یا وہ جو بھی ایسا قدم رکھیں گے کہ جس سے کافر خفا ہوں، اور وہ دشمن سے جو چیز بھی حاصل کریں گے ان کے لیے اس کے بدلے نیک عمل لکھا جائے گا۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور وہ جو بھی چھوٹی یا بڑی چیز خرچ کریں گے اور جو وعدی بھی طے کریں گے ان کے لیے اسے لکھ لیا جائے گا تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مومن ہی کوچ کر جائیں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور جب اپنی قوم کی طرف لوٹ کر آئیں تو انہیں ڈرائیں تاکہ وہ احتیاط کیا کریں۔ اے اہل ایمان، اپنے قریب کے کافروں سے قتال کرو اور چاہے کہ وہ تم میں سختی محسوس کریں، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔
اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ پھر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ صورت ان کے ایمان میں تو اضافہ کر دیتی ہے اور وہ خوشیاں حاصل کر لیتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تو ان کی گندگی میں گندگی ہی کا اضافہ کرتی ہے اور وہ کافر ہونے کے حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تمہیں کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ چل پڑتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں ہے۔ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آیا، اس پر تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے، تمہاری خیر خواہی پر وہ حریص ہے، مومنین پر نہایت شفیق مہربان ہے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ جی یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 126 جو تھی اس میں بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ تعالیٰ سال میں ان کے کئی بار آزماتا ہے۔ یہاں دیکھیں آپ کی اور میری بھی آزمائش کی جاتی ہے، تو ہمیشہ آزمائش میں اللہ پہ بھروسہ رکھا جائے۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس چیز کے حریص ہے کہ مومنوں کو خیر پہنچے۔ اور آخری جو آیت ہے اس کی 129 سورہ توبہ کی، سے آپ نوٹ کر لیں، یہ بھی بڑی پیاری جو ہے آیت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں نے اس پہ بھروسہ کیا، وہ رب جو ہے عرش عظیم کا رب ہے، اس کی اتنی وہ ہے۔ جی تو یہاں پر بنش پڑھنا چاہ رہی تھی تو سورہ یونس پڑھیں گے۔ نفس تک بنش آپ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ جی روبینہ آپ پڑھ لیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہوگی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چون نکال دے، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ اس پر کریم نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے الہ یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی جی طرف تم سب کو پلٹ کے جانا ہے۔ جی یہاں پر یہ آپ اللہ دیکھیں کا جو پہلی آیت ہے، اس پہلی آیت میں پہلے تو قرآن ہی کی بات آئی، حروف مقطعات کے بعد کہا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو حکمت اور دانائی اور اس سے بھری ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کے بعد کہا جا رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی باتوں پہ تعجب بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کیا، اس کے الفاظ، اس کے مفہوم، اس کا بیان، وہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل تھی کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں حضرت نوح سے لے کر اور ان سے مطلب دنیا کے آغاز سے اختتام تک کیا ہونا ہے، ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، دوسری چیز ایک کیا تھی کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا وہ جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کو ان کے آگے پیش کر دیتا۔ اور جس طرح آپ دیکھیں ہمیں سب سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، تم جب تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری جان، اولاد، ماں باپ سب سے زیادہ میں تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں۔ ایمان کی تو کیفیت ہی یہی ہے، اور ایمان والے کرتے بھی یہی تھے کہ وہ ہر مشکل، ہر چیز کے لیے تیار ہو جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک ماننے کے لیے۔ آپ دیکھیں وہ سب چیزوں سے کٹ گئے، کیونکہ جب وہ ہجرت کر کے گئے تھے تو پیچھے اپنے سارے رشتہ داروں کو اور مال و اسباب کو چھوڑ کے گئے تھے، تو ہر چیز سے کٹ جانا اور اپنی جان مال سے اللہ کی راہ میں لگ جانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنا آسان نہیں ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، ان ھذا سحر مبین، کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے جو یہ کام کروا رہے لوگوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں بتا رہے ہیں کہ وہ رب ہے جو خالق ہے آسمان اور زمین کا، جسے اس نے 6 دنوں کے اندر استوار بھی کیا ہے، اور ساری تدبیریں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ جب اتنی اس طرح کی بات آ رہی ہے کہ تو لوگ جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب میں آسمان اور زمین 6 دن میں بنا سکتا ہوں تو میں ایسی کتابیں اپنے مخصوص جو میرا میسنجر ہے اس تک کیوں نہیں پہنچا سکتا. جی اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے جو بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اس کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کی ہے. نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے. جی اور یہ آپ بھی یہ دیکھیں حقیقت آیت نمبر جو 6 ہے اس کو نوٹ کریں آپ. یہ بار بار اگر آپ دیکھیں 3 4 اور 5 اور یہ 6 تک اللہ تعالیٰ جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ تمام اپنی خلقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جیسے سورج کے بارے میں بات کی گئی کہ وہ اجالا ہوتا ہے اس سے روشنی ہوتی ہے چاند سے، یا تمام منزلوں کی باتیں کرتے ہوئے اس کا حساب مقرر کرتے ہوئے آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں آسمان اور زمین کے آنے کی بات ہوتے ہوئے دن اور رات کے آنے جانے کی بات کی ہے. تو ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. تو آج کا دوسرا پوائنٹ آپ یہ لکھ لیجئے کہ آپ نے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس پہ لے کر آنا ہے. سورج کے نکلنے پر، چاند کے نکلنے پر، تاروں پر، اور اللہ کی بنائی ہوئی جتنی بھی تخلیق ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں چلتے پھرتے پودے ہیں ان سب پر غور و فکر کرنا ہے آپ نے. جی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی. وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا. ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اگر ہمیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا تو جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو اس کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے مگر جب ہم اس کی طبیعت ٹال دیتے ہیں مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں. لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور اس کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو جب انہیں ہماری یہاں صاف پر دیکھیں بات آیت سنائی. نمبر 12 میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم پہ مشکل آتی ہے تو ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے طلب بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے نکال بھی دیتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے برے وقت میں تو یاد ہر ایک کو ہی رب آتا ہے، اچھے اور خوشی کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے. جو یقین رکھیں جو لوگ خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اس کی خوشیوں کو ڈبل کر دیتا ہے، کئی گنا بڑھا دیتا ہے. پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو لوگ ظالم ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیا روش رہی ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے احکامات سے ہٹ جاتی ہے تو اللہ کی یہ سنت ہے وہ دوسری قوم کو لے آتا ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر پھر اس نے کیا کیا ثم جعلناکم
خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا دیا ہے زمین میں ان کے بعد کہ وہ دیکھے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں جو بات ہے یہ آپ اپنے اصولی پوائنٹ میں لکھ لیں کہ میں اور آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، اور ہمیں دین کی اشاعت کے ساتھ، اللہ کو واحد لا شریک ماننے کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلنے کے ساتھ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں ادا کرنے ہیں، اور معاملات جو ہے وہ معتدل رکھنے ہیں، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ جو خلیفہ ہیں تو آپ کا جو عمل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح ہونا چاہیے، تو اب ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ ایک قوم کو لے جاتا ہے اور دوسری کو لے آتا ہے۔ جی جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغییر و تبدیل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں دو طرح کی بات کی گئی، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو مجھے جھٹلا رہے ہو اور مجھ پہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو بھی تم کہتے ہو کہ یہ ایک جادو ہے اور اس پر عمل میں کر رہا ہوں تو مجھے جادوگر کہہ رہے ہو، تو کیا میں تمہارے ساتھ ایک حصہ عمر کا نہیں گزارا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی آئی تو آپ 40 سال کے تھے، 40 سال ایک عمر کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، اور اس میں آپ ان کے درمیان مشہور تھے کہ آپ ایماندار ہیں، صادق اور امین ہیں، لوگ امانتیں رکھواتے تھے، اور آپ کا اخلاق و کردار ان میں سب سے بہتر تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں جھوٹ لے کر آ گیا جبکہ میں تو ایک حق والی کتاب کے ساتھ آیا ہوں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ سارا معاملہ کرتے ہیں تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے علم میں ہر چیز ہے، اور وہ ان کے معاملے میں بہتر وہ جو ہے عمل کرنے والا ہے۔ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ یعنی جو وہ یہاں پر کہتے کہا ہیں جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ پہلے سے نہ ہوتا کہ روزے جو حشر ہے، قیامت کا دن وہ مقرر ہے، تو اسی وقت ان پر بھی عذاب آ جاتا ہے، جیسے پہلی قوموں میں ہم پڑھ کر آئے نا، قوم سمود، عاد، شعیب، صالح اور قوم لوط، حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم نے پڑھا، حضرت نوح کے بارے میں پڑھا، تو کہا کہ اگر یہ فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے اس کو قیامت تک کا ٹائم دیا جائے گا تو ان کا فیصلہ تو ابھی ہو جاتا ہے جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں 1400 سال پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم الائف تھے، حیات تھے، ان سے کسی صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کتنی دور ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت مسجد نبی بہت چھوٹی سی تھی، تو آپ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور اگلی دیوار جو ہے کچھ میٹر پر تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا رب جانتا ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں اس حدیث کا مفہوم ہے جتنی دور یہ دیوار دکھتی ہے اتنی دور قیامت ہے۔ اور قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ فتنوں کا دور ہے یہ، تو قیامت تو قریب ہے لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب برپا ہوگی۔ جی اور یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں اتاری گئی؟ تو اس سے کہو غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں
چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے. اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چونکہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بارے موافق پر فرحا ہو شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے. اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جیسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم اس سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اسی طرح ہم نشانیاں کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہدایت اس کے اختیار میں ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل. ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی. یہاں دیکھیں دو طرح کے لوگوں کی بات کی گئی کہ ایک وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر خوشحالی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اگر وہ مشرکین میں سے ہیں کہ تو ہمارے بتوں کی طرف سے ہے اور یہ ہم اس کے حقدار ہیں اور ڈفرینٹ طرح کی تعویلیں پیش کر دیتے ہیں. لیکن جب مشکل آتی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ اس سے نکالنے والی ایک ہی ذات ہے، وہ رب العالمین ہے، اور وہ پھر اس سے دعائیں کرنے لگتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس سے ان مشکلوں سے انہیں نکال بھی دیتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ کے پاس مشکل ہے یہ تو اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے توڑ کر خود سے جڑنا چاہتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی آپ ٹوٹ جائیں. دوسرا ایک چیز کہی گئی یہاں پر کہ جو مسلمان ہیں اور نیک لوگ ہیں وہ کدھر ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام. دار کہتے ہیں گھر کو، سلام کہتے ہیں سلامتی والا گھر، اور آخرت میں سلامتی والا گھر کون سا ہے؟ جنت ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سلامتی والا گھر ان لوگوں کے لیے جو جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے. اور پھر آیت نمبر 25 میں یہ ارشاد فرمایا اور 26 میں جو ہے واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے 26 میں کہ ان کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہے. ان کے جو چہرے ہیں وہ سیاہی اور ذلت سے نہیں چھائیں گے بلکہ وہ جنت میں ہوں گے. یہ جنت والے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. جی. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسے ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے اس کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے ان کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا. سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں
گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. جزاک ان اللہ. سے پوچھو. یہاں پر کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو ان کے معبود ہیں وہ اور جو انہیں ان کی پرستش کرتے تھے سب ایک دوسرے کو پہچان جائیں گے، اور وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ قرآن میں ارشاد ہے کہ یہ تمام جہنم میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں انسانی جسم جو ہے وہ تمام طرح کی غذائیت کھاتے ہیں، تو ان میں سلفیٹ سے لے کے کیلشیم، وٹامنس، ہر چیز موجود ہوتی ہے. تو جو ہماری ہڈیاں ہیں اگر آپ اس کی حقیقت کو دیکھیں تو وہ آگ کو مزید دہکاتی ہیں. تو کہا جائے گا کہ ان کو ایندھن بنا دیں گے اللہ تعالیٰ. قرآن کی یہ آیات ہیں کہ انسان جو ایسے پرستش کرتے تھے اللہ سے ہٹ کے دوسرے بتوں کی اور شے کی جو اللہ نے تخلیق کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں کہ ان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا. مطلب ان کو جب اس میں پھینکا جائے گا تو ان کی ہڈیوں کی وجہ سے مزید تیز آگ بھڑکے گی. جس طرح آپ دیکھیں جب باربیکیو یا کچھ ایسا بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے چھوٹے والے کوئلے لے کر جاتے ہیں یا اس کے اندر آئل ہوتا ہے باربیکیو آئل جس سے وہ بھڑک رہا ہوتا ہے. تو جب بالکل اس طرح انسانوں کو اس میں شامل کیا جائے گا. تو الحمدللہ یہاں ہمارا نفس ہو گیا ہے. آگے جو ہے روبینہ آپ پڑھنا چاہ رہی تھی، آپ پڑھ لیجیے. جی. اور گم ہو جائیں گے، کوئی بھی تو کام نہ آئے گا. آپ ہر مشرکین سے کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین میں رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکالتا ہے اور بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. سو ان سوالات کے جواب میں وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ان سب کے اللہ. تو ان سے کہیے کہ پھر شرک سے کیوں نہیں پرہیز کرتے. سو یہ ہے اللہ جو تمہارا رب العالمین حقیقی ہے. اور پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، پھر حق کو چھوڑ کر کہاں باطل کی طرف پھیرے جاتے ہو. جی اسی یہاں طرح پر آپ آپ دیکھیں جو آیت نمبر 31 ہے اس کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، آسمان اور زمین سے وہ مالک ہے. اس نے تمہیں سننے اور آنکھوں والی ساری چیزیں دی ہیں، وہ نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے. یہ آیت ہم بار بار پڑھ چکے ہیں اور اس کی سب سے بہترین مثال ہماری اپنی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے جان سے جاندار بنا دیا ہے. اسی طریقے سے وہ زمین ہے جدھر کچھ بھی نہیں ہے، پانی برسا، بیج بویا اور اس پہ پھر آپ دیکھیں کہ ہریالی آ گئی، یہ بھی بے جان سے جاندار ہے. اور آپ انڈے کی مثال بھی لے سکتے ہیں، بے جان سے جاندار ہے، اور بے شمار آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی. تو اس پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ بھی اصول آج کا لکھ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پیدا کرتا ہے. اپنی ذات پر ہم جو اتنا فخر کرتے ہیں، ذرا تیار ہو جائیں یا ذرا اللہ ہمیں مال و اسباب و اولاد دے دے تو ہم وہ اکڑنے لگتے ہیں. تو آپ یاد رکھیں آپ بے جان تھے، اللہ نے آپ کو جان دی اور آپ پھر بے جان ہو جائیں گے، اور پھر وہ قیامت والے دن آپ کو کھڑا کر دے گا. تو یہاں پر یہ تدبیریں ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کرتے ہیں، اور اللہ حق ہے. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے تم کہاں، یہاں اگر آپ عربی گرامر دیکھیں 2 آیت ہے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ استعمال ہوا ہے جو مجہول کا صیغہ ہے، جس کا مطلب اگر آپ دیکھیں تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم کدھر پھرے جاتے ہو، کہا جا رہا ہے تم کدھر پھرائے جاتے ہو. مطلب کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی فرقہ، کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو تمہیں گمراہ کر رہے ہیں. تو تم کس طرف جا رہے ہو؟ تم کیوں نہیں غور کر رہے ان تمام چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی جان پر ہی غور کر لو کہ تم بے جان تھے اور پھر تمہیں جاندار کر دیا. اس طرف دیکھو، اگر تم کسان ہو کہ تمہاری زمینیں جو ہے وہ بے جان تھی، اللہ نے ان میں جان پیدا کر دی اور تمہیں پھل دیا اور رزق دیا، تو کہیں تو تم غور کرو نا ان چیزوں پر. جی اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے کہ تمام متمرد شرک لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے. آپ ان سے یوں بھی کہیے کہ کیا تمہارے شرکاؤں میں سے کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی مخلوق کو پیدا کرے گا پھر قیامت میں دوبارہ بھی پیدا کرے گا. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا. سو پھر بھی تم کہاں حق سے پھیرے جاتے ہو. اور آپ ان سے یوں بھی کہہ دیجئے کہ تمہارے شرکائے میں کوئی ایسا ہے
کے حق کا راستہ بتلاتا ہو، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتلاتا ہے، تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتلاتا ہو وہ زیادہ ابتدا کے لائق ہے، یا وہ شخص جو کہ بے بلائے خود ہی راستہ نہ سوچے؟ تو تم کو کیا ہو گیا، تم ایسی تجویزیں کرتے ہو، اور ان میں اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات حق سے مستغنی کرنے یا اس سے اثبات میں ذرا بھی مفید نہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے، اور یہ قرآن افطرا کیا ہوا نہیں کہ غیر اللہ کے ان سے صادر ہوا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہے، اور کتاب یعنی احکام ضرور اور کتاب کی تفصیل بیان کرنے والی ہے، اور اس میں کوئی بات شک و شبہ کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اختراع کر لیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اکیلے نہیں بلکہ جن جن غیر اللہ کو بلا سکو ان کی مدد کے لیے بلا لو گر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کے کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، اور ہنواز ان کو ان قرآن کی تکذیب کا اختیار نتیجہ نہیں ملا جو لوگ ان سے پہلے ہوئے، اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا، اسی طرح ان کا ہوگا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے، اور ان دلائل کے بعد بھی اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو بے اختیار بات یہ کہہ دیجئے کہ اچھا میرا کیا ہوا مجھ کو کیا ہوا ملے گا مجھ کو، اور تمہارا کیا ہوا تم کو ملے گا، تم میرے کیے ہوئے کے جواب وہ نہیں ہو، اور میں تمہارے کیے ہوئے کا جواب دہ نہیں ہوں گا۔ جی اور آپ یہاں دیکھیں یہ جو آیات آئی ہیں قرآن کی، اس میں پہلے تو قرآن کی دلائل بتائے جا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے سچی کتاب ہے 37 میں، اور پھر اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تم باتیں کرتے ہو وہ جھوٹ ہے، اور قرآن جو ہے وہ سچا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصدیق کرتا ہے ہر چیز کی۔ اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنٹینیوسلی بحث و مباحثہ کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا ان کے جھوٹ اور غلط بحث کیا کہ ٹھیک ہے جو میں خود کر رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں، تم ذمہ دار نہیں ہو، لیکن جو تم جھوٹی اور غلط بات کر رہے ہو اس کے تم ذمہ دار ہو۔ جی جی اور آپ ان کے ایمان کی توفہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو ظاہر میں آپ کی طرف کان لگا بیٹھتے ہیں، کیا آپ بہتروں کو سنا کر ان کے سامنے اور انتظار کرتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو، اور اسی طرح ان میں بعض ایسے بھی ہیں ظاہر آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں گو کہ ان پہ بصیرت بھی نہ ہو؟ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا کہ ایسا سمجھیں گے گو یا وہ سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہی ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ واقعی خسارہ میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ دنیا میں بھی ہدایت پانے والے نہ تھے۔
اور جس عذاب کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا اس پر نازل اس کے نزول کے قبل ہی ہم آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے۔ پھر سب کو معلوم ہے کہ اللہ ان سب پر افتدا کا اطلاع رکھتا ہے اور ہر امت کے لیے ایک حکم پہنچانے والا ہوا ہے۔ سو جب ان کا وہ رسول ان کے پاس آ چکا تھا اور احکام پہنچا دیتا ہے تو اس کے بعد ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ذرا ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی اور اے مسلمانوں یہ وعدہ عذاب کا کب واقع ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو واقعہ کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے تو کسی نفع کے حاصل کرنے اور اس کی ضرر کے دفع کرنے کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اختیارات خود اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے عذاب کے لیے اللہ کے نزدیک ایک معین وقت ہے۔ سو جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچے گا تو اس وقت اس ساعت نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ آپ اس کے متعلق فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اس کا یعنی اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو اس عذاب میں کون چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس سے جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس وقت تصدیق کرو گے؟ ہاں اب حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں یعنی مشرکوں سے کہا جائے گا کہ ہمارا ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تمہاری ہی کیے کا بدلہ ملا ہے اور وہ عذاب لعنت و انکار آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا وہ عذاب واقعی ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی ہے اور تم کسی طرح اسے عاجز نہیں کر سکتے یہاں کہ تک وہ آپ لکھائیے، جزاک اللہ خیر۔ آپ میں سے اب جو پڑھنا چاہتا ہے وہ بتا دیں، میں اس کی جب تک وضاحت کر دیتی ہوں۔ جی تو اب آپ دیکھیں اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب پھر سے اسی بات کا سوال کر رہے ہیں کہ اب آپ یہ بتا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے گا یہ کب آئے گا؟ یا پھر وہ آپ دیکھیں ایسے بھی سوال کر چکے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کسی نبی پر کیوں نہیں قرآن نازل کر دیا، فرشتے کیوں نہیں آئے؟ تو اس کے جواب میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر فرشتہ آتا تو سب تمام کام ہی نمٹ جاتا، تم پر عذاب آتا فرشتہ لے کر آتا تو اب کیونکہ یہ مقررہ وقت ہے جو روز قیامت آنی ہے اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب فرعون اس کے اندر ڈوب رہا تھا دریا میں اور وہ کہہ رہا تھا اس وقت اس کا اجل کا وقت تھا، اس کا مقررہ وقت آ چکا کہ اب میں رب ایمان لے کر آتا ہوں تو اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ نے اپنا قبلہ درست کر لیا، اللہ کو واحد لا شریک مان لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا پر آپ نے چلنا شروع کر دیا، آپ نے ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جو اللہ نے جس سے روکا ہے، ہر اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور اپنے قبلے کو ایسے درست کیا کہ آپ اللہ کے مخلص بندے بن گئے، تو دار السلام آپ کا منتظر ہے، جنت آپ کی منتظر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہاں امت کی بات کی گئی ہے۔ امت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک رسول کی امت، کہ اب وہ جب رسول آ گیا تو جو صرف اس کو مان رہا ہے یا جس نے اسے دیکھا ہے یا جو اس علاقے میں ہے وہ تو کیا کہلاتی ہے؟ قومیں کہلاتی ہیں۔ جیسے اگر آپ دیکھیں کسی اسپیسیفک کسی کنٹری کی بات ہو رہی ہے، جیسے پاکستان کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں عمران خان اپنے جو اسپیچز ہیں کہ میں اپنی قوم کے لیے، کیونکہ قوم اسپیسیفکلی جو اس دائرے کے اندر رہتی ہے جو پاکستان کے اندر ہے، لیکن امت وہ ہوتی ہے جو رہتی دنیا تک لوگ آتے رہیں گے اس نبی کے آنے تک۔ تو یہاں بات قوم کی نہیں کہی جا رہی، یہاں امت کی جا رہی ہے کہ آنے والی اب جتنی بھی جنریشن ہے جب تک یہ دنیا قائم ہے
وہ تمام اسی کی امت سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خاتم النبی ہیں. تو اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ قرآن پر عمل کریں گے تو آپ دارالسلام میں جائیں گے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ پہ دن رات کسی بھی وقت عذاب بھی آ سکتا ہے، اور آپ کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے. تو ابھی ہم نے الحمدللہ رکوع 5 ہے اور آیت نمبر 53 تک پڑھ لیا. آگے 54 سے جی عائشہ آپ پڑھ سکتی ہیں. جی. اور اگر ہر جان جس نے ظلم شرک کیا ہے کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین میں بر جائیں، تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے ملک ہے. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم نہیں رکھتے. وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور اس سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہیں. آپ کہیے کہ اے تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا. آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اللہ پر افطرا ہی کرتے رہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے. واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے. اور آپ کسی حال میں ہو اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہو اور جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبر رہتی ہے. جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے. یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے. اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا جانتا ہے. یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکے لگا رہے ہیں. وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے. تحقیق اس میں دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. جی یہاں پر آپ دیکھیں 2 آیتیں ایسی گزری ہیں جو بہت ہی پیاری ہیں. ایک تو یہ آیت نمبر آپ دیکھیں 65 ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، کہ اور نہ وہ آپ کو غمگین کریں ان کی باتیں، اِلَّا الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک ساری عزت تو اللہ کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو آپ کو رنجیدہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ساری کی ساری جو عزت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. وہ سمیع العلیم، وہ سننے اور جاننے والا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب آپ دین سے جڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کس طرح کہتے ہیں، ابھی آپ کو بھی یہ چیز سننی پڑے گی کہ آپ نے قرآن کو پورا دورہ قرآن میں سن لیا اور اس کے بعد آپ عمل نہیں کر رہے، XYZ بہت ساری چیزیں. جس طرح اکثر ایک بہت مشہور کال لوگ کہتے ہیں سوچ ہوئے کہا کہ حج کو چلیے all that. تو آپ یہ یاد رکھیں جب آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں چلنا چاہتے ہیں تو سم ٹائم آپ کو سوسائٹی سے اس طرح کا چیزیں ملتی ہیں. یہ بھی ایک جہاد ہے کہ آپ اس پہ جمے رہیں اور سیکھتے رہیں اور کوشش کریں کہ عمل کریں، کیونکہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو عمل سے پہچانا جائے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری آپ یہ دیکھیں آیت نمبر 67 میں آ رہا ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ اور وہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو پرسکون. تو ذرا اس کو انڈر لائن کر لیں آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ تھا؟
کہ آپ کا جو ملاقاتیں یا دنیا سے جڑنے والی جو سوشل سرکل تھا وہ عشاء تک کا مخصوص تھا. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو آپ کا طریقہ کار تھا وہ آپ گھر میں جایا کرتے تھے, اور پھر وہ آپ کی تہجد کا پڑھنا, رات کا قیام, تو وہ آپ کا اور آپ کے رب کی ملاقات تھا, باقی کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تھی. آج ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے دن کو رات اور رات کو دن بنا دیا. ہماری معیشت پورے طریقے سے تباہ ہو گئی, ہماری صحت خراب ہو گئی. آج ہم اس چیز سے پریشان ہیں کہ ہم موٹے اتنے کیوں ہو رہے ہیں, یا دبلے اتنے کیوں ہو رہے ہیں, یا ہمیں اسکن پرابلمس کیوں ہیں, یا اور بہت ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو اس کی ایک ریزن ہے, اگر آپ کسی ڈائٹیشین سے بات کریں تو وہ کیا کہتا ہے کہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, دوسرا اپنے سونے کا خیال رکھیں. تو یہاں آپ یاد رکھیں کہ رات اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائی ہے. بہت سارے لوگ ہیں, خاص کر جو لوگ سعودیہ میں, جب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایسا ہے کہ خواتین گھروں سے نہیں نکل سکتی اکیلی, جیسے کہ یو اے میں نکلتی ہیں, تو وہاں کی خواتین, جتنے میرے مطلب اسکول فرینڈس وہاں رہتے تھے, وہ یہی کہتے تھے, ایون میری ایک سسٹر ان لا بھی, کہ ان کا کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے دن بھر کوئی آپ کے پاس نہیں ہے, ہسبینڈ بھی باہر گئے ہوئے ہیں, تو آپ خوفزدہ ہوتے ہیں, تو رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں اور دن میں سو رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں, کبھی بھی آپ کی دن کی نیند کبھی پوری نہیں ہو سکتی. جو رات میں اللہ نے سکون رکھا ہے وہ دن میں نہیں رکھا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ رات کی نیند پوری کریں, چاہے آپ کی وہ ایج کے حساب سے ہوتی ہے نا. جو چھوٹا بچہ ہے کسی کی 12 گھنٹے ہوتی ہے, جو بالکل نیو بورن بیبی آپ دیکھیں 18 گھنٹے بھی سوتے ہیں, کوئی 18 آورس سو رہا ہے چھوٹا بچہ ہے, کوئی 16 سو رہا ہے, اور ایسے جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کی نیند کم ہو جاتی ہے. تو ایٹ لیسٹ جس ایج میں اور آپ ہیں, تو 5 to 6 آورس ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سوئیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ رات کی نیند آپ کی اتنی ضرور ہو, اور کوشش کریں اپنے گھروں کا نظام ایسا بنائیں, جیسے سب کے بچے اسکول جاتے ہیں, کہ عشاء کے بعد جو ہے نا, آپ لوگوں کے گھروں میں طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جلد سے جلد سوئیں, اور فجر میں بچوں کو چاہے آپ اٹھا دیں, کیونکہ کہا گیا فجر کا جو جاگنا ہے یا اس کے بعد جو کام ہے اس میں خیر رکھیے. تو یہ چیز ایک یاد رکھیں, جو اصول ہمیں بتایا جا رہا ہے یہاں پر, کہ رات کو سکون کے لیے اور دن کو روشن بنایا. روشن کیوں بنایا, کہ اب تم جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اور پھر کہا گیا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون, اور اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. مطلب بات کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ اتنی برحق بات ہے کہ آپ اس پر ایمان لیں. اور اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وحدانیت, اس کی پاکی اور بیان کی جا رہی ہے. تو آگے پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. سبحان اللہ, وہ تو کسی کا محتاج نہیں, اسی کی ملکیت ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں. کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجیے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے, پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے, پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکائیں گے. اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے, جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم, اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے. تم اپنی تدبیر میں اپنے شرک کا پختہ کر لو, پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے. پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو. پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ گے, میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا, میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے, اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں. سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے, بس ہم نے ان کو اور ان کے ساتھی ان کے جی, ساتھ یہاں کشتی پر میں اب تھے کیا ان ہے, کو ترتیب نجات سے دی. دوبارہ انبیاء کرام کا ذکر آئے گا. آپ اسے دیکھیں گے, حضرت سورہ جو ہے یونس ہے, اور یہ ابھی اسی پارے میں اینڈ بھی ہوگی, تو حضرت یونس کا بھی ذکر آئے گا. تو جیسے جیسے انبیاء کا ذکر آئے گا ہم ذکر کریں گے. حضرت نوح کا ہم کر چکے ہیں, حضرت یونس کا بھی ہوگا انشاءاللہ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا تھا, کشتی بنائی تھی, بڑی فیمس ہے ان کی وہ کشتی, کہ حضرت نوح علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کشتی والے نبی کون تھے, تو حضرت نوح تھے. ان کی عمر کتنی تھی, 950 سال ان کی عمر تھی. اور 950 سال کی عمر میں آپ سوچیں کیا ہوتا تھا, کہ جب وہ دعوت کے لیے نکلتے تھے تو لوگ ان کو زرد و کوب کرتے تھے, ان کو جسمانی ایذا بھی پہنچاتے تھے. اور کیا ہوتا تھا, ابھی وہ ٹوٹے پوٹے یوں کہیں تکلیفوں سے چور چوٹے لگی اور بیٹھے, اور اگلے دن فرشتہ پھر آتا تھا, ان کو اللہ کا حکم دیتا تھا اور وہ نکل جاتے تھے.
تو یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب ہمارے پاس تو ہم ایک خلیفہ ہیں اللہ کے، لیکن ہمارے پاس ایسا کام نہیں، ہمیں لوگوں تک جانا ہے، ہمیں صرف قرآن کو سیکھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کبھی کبھی جب صبح آپ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں یا کسی کے ہسبینڈ جا رہے ہوتے ہیں، جو دورہ قرآن کا ٹائم ہے اسی کو اگر ابھی ہم لے لیں، کیونکہ ہم اس سے اللہ سے جڑ رہے ہیں، اللہ کی کلام جو ہے قرآن پاک اس کو پڑھ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو پڑھ رہے ہیں، تو سمجھیں آپ دیکھیں آپ کی نیند بھی آپ کی جو ہے اس عمل میں حائل ہو جاتی ہے، یا گھر یا بچے یا شوہر، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کی ترتیب کرتے ہیں اور نکل آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نکل جاتے تھے، لیکن کیا ہے کہ جب ان سب نے غفلت برتی اور ان پر ایمان نہیں لے کر آئے تو پھر کیا ہوا تھا، وہ سارے کے سارے ڈوب گئے تھے، ان کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والی تھی، ان کا بیٹا بھی اس میں پیچھے رہ جانے والا تھا۔ اب یہاں دیکھیں ان کی جو بات ہے اتنی پیاری، ان اجریہ اللہ اللہ وامرت ان اکون من المسلمین، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو میں یہ عمل کر رہا ہوں، جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم نے کہا ہم سب چیزوں سے کٹ کر یہاں پر آتے ہیں، تو سم ٹائم لوگ ایسی قربانیاں نیند کی یا ساری چیزوں سے وہ کیوں دیتے ہیں کہ وہ وہاں سے کچھ حاصل کر رہے ہوں، جیسے کہ دنیاوی فائدہ خاص کر، کہ وہ ان کو ایک لگی بنی جو ہے جاب کی طرح ان کو تنخواہ مل رہی ہو یا ساری چیزیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ یہ جو آپ اس چیز سے جڑے ہیں اس میں چاہے سکھانے والا ہے یا سیکھنے والا ہے، دونوں کا اجر کس پر ہے؟ اللہ پر، اور وہ سب سے بہتر طریقے سے اجر دینے والا ہے، وہ زیادہ پے آف بہتر طریقے سے کرنے والا ہے۔ تو ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد اللہ کی رضا اور دارالسلام جنت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی جو اجرت ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا، اور وہ زیادہ بہتر دینے والا ہے۔ جی پھر وہ لوگ ان کو جھٹلا رہے، بس ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرا چکے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کے قوموں کی طرف بھیجا، ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یا نہ ہوا پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا اور فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگی کہ یقیناً ایک صریح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ ایک جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے۔ اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے۔ جی یہاں پر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا حضرت نوح کے بعد، کہ ان کا وہی معاملہ کہ جب وہ فرعون کے پاس حاضر ہوئے یہ کہنے کے نہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے اسے اپنی غلامی سے آزادی دے دو اور اللہ واحد کو ماننے لگے، تو انہوں نے وہی بات کہی جو قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے۔ ابھی اسی بارے میں ہم پڑھ کر آئے، اور سیم لفظ ان ھذا لسحر مبین، کہ بے شک یہ تو ایک کھلا جادو ہے، جادوگر ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا تھا، سارے جادوگروں کو بلایا، اور جب انہوں نے وہ رسیاں ڈالی تو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ جو عصا تھا وہ ازدہا بن گیا اور سارے ہی رسیوں کو کھا گیا، اور جتنے جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ جادوگر سجدے میں کیوں گرے تھے، کبھی آپ نے سوچا؟ کیونکہ وہ جادوگر تھے، وہ اس علم کے ماہر تھے، اور وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا ڈالا اور وہ جو اژدہا بنا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ معجزہ ہے، اور وہ کسی خاص خالق حقیقی کی طرف سے، اس لیے وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ اور اس کے جواب میں فرعون نے کیا کہا تھا ان کو، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں
تم نے یہ کیسا عمل کیا کہ تم سجدے میں گر گئے؟ انہوں نے کہا ہم تو ایمان لاتے رب العالمین پہ اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر. تو اس نے کیا کہا کہ میں مخالف سے ان سے تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا، جس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ رائٹ اور لیفٹ کا مخاطب کریں یا لیفٹ اور رائٹ کا مخاطب کریں ہاتھ اور پیر، تو آپ دیکھیں آپ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، نہ آپ چلنے کے قابل رہے نہ کچھ کرنے کے قابل رہے. اور پھر اس نے ایک اور اعلان ساتھ میں کیا کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ کیا ہوا تھا، کیا کہ ان کے مردوں کو جو ہے قتل کر دیا جائے، عورتوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ نسل کشی کر دی جائے. تو وہ تمام چیزوں کی بات یہاں پر آ رہی ہے دوبارہ. لیکن اس میں جو آیتیں نوٹ کرنے والی ہیں، یہ واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وہ ہے 81 آیت اور 82 آیت. ان اللہ لا یصلح عملا مفسدین، کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، باطل جو ہے مفسدین جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں اصلاح کرتا عمل فساد کی، جو عمل فساد کا چل رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا گیا وَيُحِقُّ اللَّهَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ اور مجرمون کے وہ حق اللہ کی طرف سے، اور کلمہ جو بات ہے وہ بھی حق ہے چاہے وہ بری لگ رہی ہو مجرمین کو. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ لوگ کتنا بھی فساد پھیلا رہے ہوں، کتنا بھی حق کا انکار کر رہے ہوں، لیکن جو سچی اور حق بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بات ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے. تو اب وہ کسی کو کتنی بھی بری لگ رہی ہو، وہ تو ایک خیر پر مبنی ہے اور حق پر مبنی ہے. جی. بس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے احکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے. اور واقعی میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہم کو اپنے رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دی. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور نماز کے پابند رہو، اور مسلمانوں سے بشارت دے دیں. یہاں ہمیں کیا موسیٰ پتہ چل رہا ہے، جیسے ابھی ہم نے کووڈ میں دیکھا تھا کہ مساجد میں جانا یو اے میں بڑا پابندی تھی، تو سارے لوگوں نے کیا کیا تھا، گھر میں ہسبینڈ جو ہے وہ جماعت کراتے تھے، اور اس کے بعد ہم نے اپنے گھروں کو مسجد بنا لیا تھا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، وہ تو ایک چلیں ایک پینڈیمک تھی، کووڈ ایک ایسی وبائی موسم تھا اس وقت. الحمدللہ اب تو تمام مساجد کھل گئی، اور آپ سب کے علم میں بھی ہوگا کہ یو اے نے لیڈیز کے لیے بھی اوپن کر دیے تراویح، ورنہ پچھلے جب سے کووڈ آیا تو وہ بند ہوئی ہوئی تھی. اینی تو اس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو کہا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ اگر تم نکل نہیں پا رہے، ظلم و ستم اتنا زیادہ ہے، تمہارا دماغ بھی غلامی کو قبول کر چکا ہے، اور تمہارے اندر خوف بھی ہے، تو کہا گیا کہ پھر تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تم گھروں کے اندر نماز پڑھ لو، گھروں کو اپنی نماز گاہ بنا لو. جی. اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان، زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے. اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں. اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نصت و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تو ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادہ سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا. سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. جی. یہاں پر آیت نمبر آپ 92 جو ہے نوٹ کر لیں
کہ دیکھیں آخری وقت میں اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں. بنی اسرائیل کس پر ایمان لائی تھی؟ اللہ تعالیٰ پر. لیکن کیونکہ اس کے اجل کا وقت تھا تو اسے قبول نہیں کیا گیا. اور ساتھ میں کیا کہا گیا کہ اس کی جو لاش ہے وہ بچائی جائے گی تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے. قرآن کب نازل ہوا تھا؟ کل پرسوں، 1400 سال پہلے. اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے فرعون آ چکا تھا. اور آپ دیکھیں قرآن میں یہ بات، یہ جو باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی، وہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں جو بات کی آج ہم سچے طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ اس کی ممی موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو بچا لیا. تو اس آیت کو آپ نوٹ کر لیں، جب کبھی کوئی اس سے ریلیٹڈ بات کرے تو آپ کے علم میں ہو. جی. اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا ہے اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی. سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا. یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہو جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے تھے. بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے. آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا. کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں گے. اچھا، اگر ہم بات کریں قرآن کی، پورے قرآن کی، تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ ہم کہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے. بات ہے اللہ تعالیٰ کی تو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے. ہم ساروں کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی مانتے ہیں، اور یہ جو قرآن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے. لیکن یہ جو آیت ہے 95، اس میں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نہ تم ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، بس وہ جو تھے وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والے. اب آیتوں کا انکار کیا ہے؟ ذرا ہم غور کریں. گناہ کبیرہ پر آ جائیں تو شراب بھی ہے، قتل بھی ہے، زنا بھی ہے، اور بہت دوسری ساری چیزیں ہیں جس چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ کرنا. لیکن اگر گناہ صغیرہ پہ، چھوٹے گناہوں پر آ جائیں تو کتنی ساری چیزیں، حسد، بغض، تہمت، بہتان، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں نا. مال میں رد و بدل کرنا، کسی کا حق مار لینا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی آیت کا انکار نہ کریں، اور اس میں بھی اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے انسانی تقاضے کے طور پر تو کیا کہا گیا کہ ہم نے استغفار کرنا ہے. جی. یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکے ہیں وہ ایمان نہ لائیں گے. گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لے. چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافی ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر ڈال دیا اور ان کو ایک وقت تک، خاص تک، ان کے لیے زندگی میں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے. تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی. سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. اب فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. پھر اگر اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں سے بچا لیتے ہو، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کریں. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں. جی. اس میں آیت نمبر 98، 99 اور آگے آن گوئنگ جو آیتیں ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں حضرت یونس کا ذکر ہوا ہے. اب حضرت یونس کا اس سے پہلے ہم نے وضاحت نہیں کی، آج ہم کرتے ہیں. حضرت یونس کیا تھا
کہ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے، ہوا یہ تھا کہ ابھی ان کی قوم غلط کام کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، اور وہ جو ہے پریشان ہو کر کہ یہ ایمان ہی نہیں لے کر آتی، وہ قوم کو چھوڑ کر آگے نکل گئے اور کشتی میں بیٹھ گئے۔ جب وہ کشتی میں بیٹھے، کشتی میں لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، تو یہ ہوا کہ بھئی ایک شخص کو جو ہے سمندر میں گرا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یونس کو اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو بڑا نیک انسان ہے، چلو قرآن ڈالتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار ڈالا، دوسری بار، تیسری بار، اور کئی بار ڈالا، اور ہر دفعہ حضرت یونس کا نام آیا۔ آخر میں یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ انہیں سمندر میں ڈال دیا جائے۔ انہیں ڈالا اور جو مچھلی تھی انہوں نے انہیں نگل لیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے اگر ہم دیکھیں کروکوڈائل کو، جو وہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی جو دانت ہوتے ہیں وہ زگ زیگ میں ہوتے ہیں، اور وہ چیزوں کو پہلے چو کرتا ہے، مطلب چباتا ہے، اور پھر نگلتا ہے، تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اور مچھلی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ کچھ ایسا وہ عمل ہے اس کا کہ وہ نگل لیتی ہے صرف، تو وہ اس کے پیٹ میں موجود تھے اور کئی دن تک وہاں رہے۔ اور اللہ کے حکم سے ہوا کیا کہ ان کی قوم ایک جگہ، واحد ان کی قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، جو ایک پورے میدان میں نکل آئی، اس نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور حضرت یونس کے ساتھ کیا عمل ہوا کہ پھر ایک وقت مقرر کے بعد اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ایک وادی میں جو ہے اگل دیا واپس، اور کہا جاتا ہے ان کی اسکن ایسی ہو گئی تھی جیسے بیبی اسکن ہوتی ہے، کیونکہ اتنے دن تک وہ اس کے پیٹ میں رہے۔ اور پھر کہا گیا وہاں کے پتے اور تمام چیزوں سے وہ پھر ہیل ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا معاملہ آگے بڑھا۔ تو یہ اس کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ آیت آ رہی ہے 104 جو ہے، کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو اس کی بندگی نہیں کرتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تم جس کی بندگی کر رہے ہو نا، شرک کر رہے ہو، میں اس کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہاں پر ایک چیز ہے کہ ہم اپنے اراؤنڈ اگر کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں کہ وہ دین کے مطابق نہیں چل رہی، تو آپ ان کے ذمہ دار نہیں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ ذمہ دار ہیں اپنے عمل کے۔ جی، اور یہ جو آگے آیت آ رہی ہے 105، اسے بھی آپ نوٹ کر لیں، بہت پیاری ہے۔ وان اقم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین۔ جی، ترجمہ پڑھیے۔ اور ایک اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گی۔ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے جو بجس اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی چیز پہنچائے جو اس کا فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، وہ اپنا فضل اپنے بندوں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت، بڑے رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے آ پہنچا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا۔ اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے اچھا ہے۔ بے شک یہاں ہماری سورہ یونس کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور آیت نمبر 19 جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے، یہ بہت پیاری آیت ہے۔ اس کے اندر ہمیں احکامات دیے جا رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ جو دین حق پر ہے وہی سچ ہے، اس کا راستہ بھی سیدھا ہے، راست ربی والا راستہ ہے، وہ گمراہی سے بچ گیا، تباہ کن جو چیزیں ان سے بچ گیا، ہدایت کی پیروی اس نے کرنی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں ہماری سورہ یونس کمپلیٹ ہو گئی۔ پہلے ہم دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈسکشن کریں گے۔ اللہم انس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہل وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔